کہ ہمارے معاشرے میں یا انسانی زندگی میں دوستی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دوستی کا تعلق بس چند میٹھے بول، چند ملاقات، ہنسی مذاق، ٹائم پاس؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ دوستی کا یہ کردار آپ کو آخرت میں یا تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بھگتنا پڑے گا یا سزا و عقاب کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ دوستی کا کردار آخرت میں بھی ہے۔ سورہ صافات کی اگر آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے، مسندیں لگی ہوئی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں گے اور جاموں کو چھینا چھپٹی کریں گے، اچانک ایک دوست کو اپنے دوست کی یاد آئے گی۔ کیا کہے گا دوست؟ ارے میرا فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جاؤ دیکھو، تھوڑا جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو جنت کے کنارے آ کر دیکھو، وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ جنت کے کنارے آ کر دیکھے گا کہ اس کا دوست جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے، وہ فوراً کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم بہت ممکن تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی غافل بنا دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی بے نمازی بنا دے، بہت ممکن تھا کہ تو مجھے بھی بے دین بنا دے، بہت ممکن تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دے، بگاڑ دے۔ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کی نعمت اگر میرے ساتھ نہ ہوتی، اللہ کا فضل اگر میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج تیرے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ کیا ہے دوستی؟ انسان کے انجام کو بنانے اور انسان کے انجام کو بگاڑنے میں دوستی کا بہت بڑا کردار ہے۔ معمولی ہم ٹماٹے خریدتے ہیں بازار میں جا کر، کتنا چھان پھٹک کرتے ہیں جی، کتنا چھان پھٹک کرتے ہیں ٹماٹے خریدنے کے لیے۔ ہم جس ٹماٹے کو کھانا ہے اور بس ہضم کرنا ہے اس کے لیے اتنا چھان پھٹک کہ پورا اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، لیکن وہ دوستی جس دوستی کی بنیاد پر آخرت میں آپ تو یا تو ثواب کے حقدار ہوں گے یا تو عقاب کے حقدار ہوں گے، اس دوستی کو اپناتے وقت آپ کے پاس کوئی معیار نہیں، اس دوستی کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی دوستی کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دوست کے جیسے اخلاق ہوں گے اس کے بھی ویسے اخلاق ہوں گے، دوست کا جیسا دین ہوگا اس کا بھی ویسا ہی دین ہوگا، یہ جتنا مہذب ہوگا یہ بھی اتنا ہی مہذب ہوگا، یہ جتنا بگڑا ہوا ہوگا وہ بھی اتنا بگڑا ہوا ہوگا۔ آج اچھے اچھے خاندان کے اچھے اچھے بچے کیوں بہک رہے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیوں شراب اور نشے کی عادت میں ملوث ہیں؟ سب سے پہلے سگریٹ ہاتھ میں آ رہا ہے، کیوں؟ اس کے بعد شراب کی بوتل ہاتھ میں آ رہی ہے، کیوں لڑکیوں کو چھیڑنے کا مزاج نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے، کیوں کلبوں میں ناچنے اور گانے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دوستیاں ان کو ایسی مل گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اچھے خاصے خاندان کے اچھے بچے بہک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تمشی مع الفاجر ولا تمشی مع الفاجر فیعلمک من فجورہ، یاد رکھو گنہگار آدمی کے ساتھ چلنے سے بھی گریز کرو، گنہگار آدمی، فاسق آدمی، بے دین آدمی، اس کے ساتھ چلنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فیعلمک من فجورہ، ورنہ وہ تمہیں گناہوں کے نئے نئے طریقے بتلائے گا۔ کبھی زندگی میں تھیٹر کیا چیز اس کو پتہ نہیں، لیکن دوست کے بہکاوے میں آ کے انسان تھیٹر پہنچتا ہے۔ کبھی سگریٹ کیا چیز اس کو پتہ نہیں، دوست کے بہکاوے میں آ کر وہ سگریٹ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہے۔ والدین سے بغاوت کیا چیز اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ دوست ایسا مل گیا، والدین کے فرما بردار کو باغی اس نے بنا دیا۔ فیعلمک من فجورہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے دور اندیش آدمی تھے۔ چلنے سے بھی منع فرمایا، مصاحبت نہیں، دوستی کرنے سے نہیں، چلنے سے بھی منع فرمایا، چلنا بھی نہیں ایسے بندے کے ساتھ جو گناہوں کے نئے نئے راستے آپ کو بتلائے گا۔
تو لہٰذا انسانی زندگی میں جو بہکاؤ آ رہا ہے، بگاڑ آ رہا ہے اور دین سے دوری کے جو جذبے آ رہے ہیں، اس کا اہم ریزن غلط صحبتیں ہیں، غلط یاریاں ہیں، غلط دوستیاں ہیں۔ اچھے دوست کا انتخاب کریں گے، مسجدوں سے آپ کو جوڑے گا۔ اچھے دوست کا انتخاب کریں گے، نمازوں سے آپ کو جوڑے گا۔ اچھے دوست کا انتخاب کریں گے، دینی پروگرام سے آپ کو جوڑے گا۔ اچھے دوست سے آپ ملاقات کریں گے، آپ کو والدین کا فرما بردار بنائے گا، تعلیم سے آپ کو جوڑے گا، اسلام سے آپ کو جوڑے گا۔ یہ اچھے دوست کی بہت بڑی علامت ہے، اور جس بندے کو اچھی دوستی مل گئی وہ بندہ بہت قسمت والا ہے، بہت قسمت والا ہے۔ اس بندے کو تو اپنا سجدہ شکر کے طور پر نیچے گرا لینا چاہیے کہ جس کو اچھی دوستی مل گئی، دیندار دوستی مل گئی، اخلاق والی دوستی مل گئی، اللہ کی زمین پر بہت بڑی نعمت ہے۔